بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وسوسوں سے متعلق ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور کافی سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی وسواس کی وجہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کو دوسرے سے حسن ظن رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر جب دوسرے کے بارے میں مسلسل برائی سوچی جائے گی اور دوسرے کے بارے میں تنقید مسلسل جب کرتے رہیں گے تو اس کے بیڈ افیکٹس جو ہیں وہ آپ کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے اپنی حصے کی شمع جلانے کا سلسلہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت بڑا اس کے پاس ایک سرمایہ ہے، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی اسے زندگی جو ہے وہ بسر کرنی چاہیے۔ ایک مومن تو بہت ضروری ہے کہ وہ حسن ظن رکھے دوسروں سے۔ اس لیے وسواس انسان کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر ہے ہی ایک نفسیاتی پتلا، اور اگر اس کی نفسیات میں کافی ساری جگہ شیطان کو میسر آ جائے گی تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی منزل کس طرف رواں دواں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ مومنون میں 97 اور 98 آیات میں اس کا ذکر ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میرے پروردگار کہ میں اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں، اور اس چیز سے بھی میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان میرے قریب آئے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ ہلکا سا ٹچ کرتا ہے انسان کو، اس کو چونکے لگاتا ہے اور پھر پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہ کام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم ہلکی سی آگ لگا دیں، ہلکا سا شعلہ لگا دیں اور وہ ایک انگارے کی صورت اختیار کر جائے۔ اس لیے بار بار ہمیں پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں میکسیمم حسن ظن رکھنا ہے، اور دوسرے سے جب حسن ظن رکھیں گے اور اپنی اصلاح کرتے جائیں گے تو معاشرہ ایک مفید معاشرہ بنے گا، اور اسی طرح ایک ذات جو ہے وہ ایک مفید ذات بنے گی جو دوسرے کے لیے باعث نفع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بھی ہم جب تعوذ پڑھتے ہیں تو تعوذ میں یہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ، اور یہ تعوذ پڑھنے کی جو وہ تاکید ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رویے اس سے بنتے ہیں، معاملات جو ہیں وہ کس سمت جانے ہوتے ہیں ان کی بنیاد بھی انہی سوچوں کے اوپر ہے۔ سوچ ہی کے ذریعے سے انسان نے انقلاب برپا کیا ہے، اور سوچ میں ہی اگر خرابی پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کی شاہراہ جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جا نکلے گی۔ تو اس لیے سوچ ہی پہلا عمل ہے جو انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتی ہے۔ انسان نفسیاتی طور پر جتنا مطمئن اور خوش ہوگا اتنا ہی اسے یہ دنیا جنت محسوس ہوگی۔ حکم شہ ابرار پہ چلیے، ہار بھی گل بن جائیں گے، دشت نہ سمجھو اس دنیا کو، یہ دنیا گلزار بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔